الحمد لله نحمده ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا اللہ جل جلالہ نے دنیا میں انسانوں کو اس وجہ سے بھیجا تاکہ ان میں آخرت کی صلاحیت پیدا ہو جائے، قبر کی زندگی سہنے کے لائق ہو جائے، محشر والی زندگی سہنے کے لائق ہو جائے، اور دنیاوی زندگی میں وہ قبر کی تیاری کریں اور حشر کی تیاری کریں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا اللہ تبارک تعالی بغیر اسباب کے ماں کے پیٹ کے مرحلے کے بغیر ہی انسان کو دنیا میں بھیج سکتے تھے، لیکن 9 مہینے اللہ تبارک تعالیٰ نے حمل کے اندر بچے کو رکھا تاکہ اس کے اندر دنیا میں آنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. ماں کے حمل میں اس وجہ سے رکھا تاکہ دنیاوی زندگی کی صلاحیت آ جائے، اور دنیا میں اللہ جل جلالہ نے انسان کو اس وجہ سے رکھا تاکہ آخرت کی استعداد اور آخرت کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے. اس ایک مقصد کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. یہ چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، پوری 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا تخمینہ ہے. جمہور علماء کا قول ہے یہ تمام نبیوں نے جس بات کی دعوت دی ہے وہ گھر بنانے کی دعوت نہیں تھی، وہ زمین پر محنت کرنے کی دعوت نہیں تھی، اور جائیداد اور پراپرٹی کی حفاظت کی دعوت نہیں تھی. پورے نبیوں نے متفق طور پر، اتفاقی طور پر قیامت ہی کی تیاری کی دعوت دی ہے اور قبر ہی کی تیاری کی دعوت دی ہے. اگر ایک نبی بھی یوں کہتا کہ اپنی لباس پر محنت کرو، اپنی زندگی پر محنت کرو، اپنے مکانوں پر محنت کرو، اپنی تجارت پر محنت کرو، اس سے کچھ اہمیت کا اندازہ ہو جاتا. لیکن آپ دیکھ لیجیے حضرت آدم نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے بھی اس عمل کی دعوت نہیں دی ہے اور کسی رسول نے بھی اس عمل کی دعوت نہیں دی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کا مشین یہی تھا کہ دنیا میں انسان آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے اور قبر کی تیاری کے لیے آیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
دنیا میں انسان اس وجہ سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ظاہر دامت برکاتہ اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کرام کے سامنے حقیقتوں کو دنیا کو ایسے رکھتے ہیں وہ دن کا اجالا ہے. وہ حدیثوں کو ایسا سمجھتے ہیں, قرآن شریف کی آیتوں کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے ہم دودھ کو پہچانتے ہیں اور دودھ کے پانی کو پہچانتے ہیں. اگر ایک برتن میں پانی رکھا جائے اور ایک برتن میں دودھ رکھا جائے آرام سے ہم پہچان لیتے ہیں یہ دودھ ہے یہ پانی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات اولیاء کرام کو دین پر محنت کرنے کی وجہ سے اتنی صلاحیت اور استعداد ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آسانی سے حدیث کو سمجھ لیتے ہیں اور قرآن کو سمجھ لیتے ہیں. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ بادشاہ اپنا جو شہزادہ ہوتا ہے ان شہزادوں کو کاریگری پر نہیں لگاتا کہ جاؤ تم پائلٹ بن جاؤ اور جاؤ تم مزدور بن جاؤ, جاؤ تم کسان بن جاؤ, جاؤ تم کارخانے کے مالک بن جاؤ. بادشاہ جو ہوتا ہے اپنے شہزادوں کو امور سلطنت سکھاتا ہے, امور حکومت سکھاتا ہے کہ وزیر کون بن سکتا ہے, بادشاہ کے کیا آداب ہیں, ان کے کیا قوانین ہیں, ان کا کیا دستور عمل ہے اور اس شاہانہ عظمت کیا ہوتی ہے یہ اپنے شہزادوں کو سکھاتا ہے. کوئی بادشاہ اپنے شہزادے کو چھوٹے موٹے کام پر نہیں لگاتا کہ تو کسان بن جا, تو مزدور بن جا, تو انجینئر بن جا اور تو ڈاکٹر بن جا. امور سلطنت ہی اسے سکھاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت مولانا نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسانوں کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے شہزادوں جیسی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سارے شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں اور کائنات کے تمام انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے گویا شہزادے ہیں, اس شہنشاہ کے شہزادے ہیں. یہ شہزادہ زمین کی خدمت کے لیے نہیں ہے, یہ شہزادہ اینٹ اور پتھر کی خدمت کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ شہزادہ گاڑے اور مٹی کی محنت کے لیے نہیں ہے, یہ شہزادہ امور سلطنت کو بجا لانے کے لیے ہے, یہ شہزادہ دربار کے آداب کو بجا لانے کے لیے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اگر چاہتے تو جانوروں کو حکم دے دے کہ تم نماز پڑھو, ہاتھیوں کو حکم دیتے کہ تم رکوع کرو, اونٹوں کو حکم دیتے کہ وہ سجدہ کرے, کام بچھوؤں کو حکم دیتے کہ وہ مسجد میں آ کر عبادت کرے. لیکن کیونکہ یہ امور شاہی ہے, یہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے, یہ شاہانہ آداب ہے اور انسان کائنات میں افضل مخلوق ہے اور شہزادے کی حیثیت رکھتا ہے, تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شہزادے کو اس کے چاہے نشان اسے نماز دی کہ تم فجر کی نماز پڑھو, تم ظہر کی نماز پڑھو. اب جو مسلمان کلمہ پڑھ کر بھی خدا کے حضور آ کر نماز نہیں پڑھتا اور خدا کے حضور آ کر سجدہ نہیں کرتا, وہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ وہ شہزادہ ہونے کے لائق نہیں ہے, وہ کوئی مزدور ہے, وہ کوئی کسان ہے, وہ کوئی فٹ پاتھ کا بھکاری ہے اور وہ کوئی نچلی ذات کا انسان ہے. شہزادہ جو ہوتا ہے وہ امور سلطنت سیکھتا ہے, شاہانہ آداب کو سیکھتا ہے. مسجد اللہ تبارک تعالیٰ کا دربار ہے, یہاں قیام کیا جاتا ہے, یہاں رکوع کیا جاتا ہے, یہاں سجدہ کیا جاتا ہے, یہاں ادب کیا جاتا ہے, یہاں گالی دینے والا گالی نہیں دیتا, یہاں بیڑی پینے والا بیڑی نہیں پیتا, یہاں بکواس کرنے والا بکواس نہیں کرتا, یہاں مالدار اور فقیر ایک ہی سب کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں, یہاں حاکم اور محکوم ایک ہی سب کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک سجدے میں جاتا ہے امام تو تمام لاکھوں مختلف سجدے میں چلے جاتے ہیں, ایک امام رکوع میں جاتا ہے لاکھوں مختلف رکوع میں چلے جاتے ہیں. کوئی اونچ نہیں, کوئی نیچ نہیں, ایک ادب ہے اور ایک عظمت ہے, ایک وقار ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب وضو کرتے آؤ تو اپنے رکعت کے چھوٹ جانے کے خوف سے دوڑتے ہوئے نہ ہو. کیوں؟ یہ اللہ کا دربار ہے. بڑے آدمی کے سامنے بڑے دربار میں آدمی دوڑ کر نہیں جاتا, عظمت کی وجہ سے, ڈرے پاؤں خوف کی وجہ سے باعظمت جایا کرتا ہے. اب یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ 1:30 بجے ظہر کی نماز ہے تو جناب والا 1:15 بجے کے بعد سے گھڑی دیکھتے رہیں گے, ابھی 1:30 نہیں ہوا, ابھی 1:30 نہیں بجا. جب 1:30 بجے گا تو پھر آئیں گے, بیت الخلا سے فارغ ہوں گے اور فٹافٹ وضو کریں گے. اور وضو کے اندر کبھی جو ہے پاؤں کا پچھلا حصہ سوکھا رہ جائے گا اور کبھی چہرے کا پچھلا حصہ سوکھا رہ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ کہ وضو کرنے والے اگر ایڑیوں کو سوکھا رکھ لیتے ہیں جب وضو کرنے کی وجہ سے تو وہ ایڑیاں جہنم میں جلنے کے مستحق ہیں. وضو تو کر رہے ہیں نماز کے لیے
وضو کر رہے ہیں عبادت کے لیے. ایک تو وضو کرتے ہیں دنیا کی عبادتیں, اور وضو اتنا تیز کریں گے کہ کبھی کوہنی سوکھی رہ جاتی ہے, کبھی جو ہے کان کے پاس سوکھا رہ جاتا ہے, کبھی ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں. اور جب آئیں گے تو امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے ہوں گے, فوراً آئیں گے, کوشش یہ ہوگی کہ رکوع مل جائے تاکہ رکعت مل جائے. حدیث میں فرمایا کہ تم اس طریقے سے دوڑ کر نہ آؤ, یہ اللہ کا دربار ہے, یہ شاہی دربار ہے, یہاں دوڑا نہیں جاتا, عظمت سے آؤ, وقار سے آؤ. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر امام تشہد میں بیٹھ چکا ہے اور اندیشہ ہے اس بات کا کہ آپ کے آنے تک امام سلام پھیر دے گا, بھلے سے آپ کی جماعت چلی جائے لیکن خدا کے گھر میں دوڑ کر نہ آؤ اور جو ہے بے ادبی نہ کرو. تو یہ ادب کسے بتایا جا رہا ہے؟ گھوڑے کو, کتے کو, بلی کو, گدھے کو, خنزیر کو کسے بتایا جا رہا ہے؟ انسان کو بتایا جا رہا ہے, جس کے بارے میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے اسے بہترین سانچے میں ڈالا ہے. اب انسان مسلمان نماز پڑھ کر اپنے شہزادے ہونے کا ثبوت دے, اپنے کتے نہ ہونے کا ثبوت دے, اپنے جانور نہ ہونے کا ثبوت دے, اپنے خنزیر نہ ہونے کا ثبوت دے, اپنے شہزادہ ہونے کا ثبوت دے, اپنے اللہ کے بندے ہونے کا ثبوت دے. علماء کرام نے کتابوں کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہے, ہر جمعہ آپ کے سامنے نماز کے تعلق سے کچھ نہ کچھ بات آ جاتی ہے اور میں ہی اسے گوئز نہیں کرتا, کیونکہ دین اسلام میں نماز کا وہی مقام ہے جو انسان کے جسم میں روح کا مقام ہے. ایک انسان آنکھیں موجود ہیں, ناک موجود ہے, کان موجود ہے, ہاتھ موجود ہے, پیر موجود ہے, 1 گھنٹہ پہلے اس سے کاروبار کرتا ہے, سڑک کا معاملہ کرتا ہے, زمین کا سودا کرتا ہے, لیکن آدھے گھنٹے بعد جب انتقال ہو جاتا ہے, انتقال کے بعد کوئی اس سے سودا نہیں کرتا, نہ زمین کا سودا کرتا ہے, نہ لڑکی کا سودا کرتا ہے, نہ مکان کا سودا کرتا ہے, نہ قرض کا معاملہ کرتا ہے. کوئی جناب کیا بات ہوئی؟ آنکھ موجود ہے, بال موجود ہیں, ہاتھ موجود ہیں, دل موجود ہے, تمام اعضاء موجود ہیں, پھر کیوں آپ کاروبار نہیں کرتے؟ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, یہ مردے سے کاروبار کر رہا ہے. تمام اعضاء کی موجودگی میں کیوں اس کے باوجود اس کے ساتھ جو ہے سودا نہیں کیا جا رہا؟ روح نکل گئی ہے. روح جب رہتی ہے انسان کے ساتھ دیا بھی کیا جاتا ہے, سودا بھی کیا جاتا ہے, قرض لیا بھی جاتا ہے, قرض دیا بھی جاتا ہے, معاملات کیے بھی جاتے ہیں, غصہ بھی کیا جاتا ہے, محبت بھی کی جاتی ہے. لیکن انسان کی روح سے, جسم سے روح نکل جاتی ہے, انسان کا وقار نہیں رہتا, انسان کی قیمت گر جاتی ہے, نہ معاملے کے لائق رہتا ہے, نہ شادی بیاہ کے لائق رہتا ہے, نہ کاروبار کے لائق رہتا ہے. یاد رکھ لیجیے اور یاد رکھ لیجیے, ایک مسلمان اسی وقت تک مسلمان ہے, ایک مسلمان اسی وقت تک مسلمان ہے جب اس کی زندگی میں نماز ہے, اس کی زندگی میں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء ہے, وہ مسلمان ہے. اور جب اس کی زندگی سے 5 نمازیں نکل جاتی ہیں تو جس طریقے سے جسم سے روح نکلنے کے بعد جسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے, وہ ایک لاش ہے, ایک مردہ ہے, ایک میت ہے, ایک تعفن والا بدبودار جسم ہے. اسی طریقے سے مسلمان کی زندگی سے نماز نکلنے کے بعد ایک مردہ جسم ہے. اسی وجہ سے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اتنا گندا ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جا سکتا. 15 وہ باتیں ہیں جسے ایک ضعیف روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ بے نمازی کے حق میں فلاں قسم کا عذاب ہوگا. اس میں سے ایک عذاب یہی ہے, یہاں آپ نقطہ غور فرمائے کہ بے نمازی کے حق میں صلحاء کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج لوگ یوں کہتے ہیں کہ جناب 15 لاکھ کا اجتماع ہوا, وہاں امت کے لیے دعائیں کی گئی, وہاں 35 لاکھ حج میں آئے, وہاں امت کے لیے دعائیں کی گئی, اور پھر یہ امت کیوں گناہوں میں گرفتار ہو رہی ہے؟ یہ امت جیلوں کے اندر کیوں جا رہی ہے؟ یہ امت خدا کے عذاب کا کیوں شکار ہے؟ یہ امت قوموں کی پھٹکار کا کیوں شکار ہے؟ کیا اللہ ان کی دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے؟ یا دعا کرنے والے مخلص نہیں ہیں؟ حرم کی دعا قبول نہیں, عرفات کی دعا قبول نہیں, مینا کی دعا قبول نہیں, مزدلفہ کی دعا قبول نہیں, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں. یہ بڑے بڑے مبلغین اور داعین جو لاکھوں مجمع کو لے کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں, اے اللہ امت پر رحم کر, امت کی مصیبتوں کو دور کر. پھر کیوں امت سے مصیبت دور نہیں ہوتی؟ امت سے بلائیں کیوں دور نہیں ہوتی؟ ہر گھر کے اندر رونا کیوں ہے؟ ہر گھر کے اندر مصیبت کیوں ہے؟ ہر گھر کے اندر فقر و فاقہ کیوں ہے؟ ہر گھر کے اندر تنگی کیوں ہے؟ آپ اس کا جواب سن لیں کہ حدیث اس کا جواب دیتی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بنو دل پر مسلمان ہو جائیں,
ساری دنیا کے لوگ ایمان والے ہو جائیں، کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں، قرآن پڑھنے والے ہو جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں اور حج کو بھی چلے جائیں، اور 10 آدمی بے نمازی ہوں، مسلمان ہو لیکن بے نمازی ہوں، اور کائنات کے تمام لوگ مسلمان اور حج کو بھی چلے گئے، کانے کا خلاف پکڑ کر اور وہ دعا کریں یا اللہ یہ 10 جو بے نمازی مسلمان ہیں ان کو صحت دے دے، عافیت دے دے، شفا دے دے، یہ میرا وعدہ ہے اور حدیث کے حوالے سے وعدہ ہے، ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی دعا کریں تو بے نمازی کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب جب یہ بات ہو گئی کہ بے نمازی کے حق میں نمازیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، جنازہ کیا ہے؟ جنازہ خود جو ہے دعا ہے، نماز کے اندر رکوع کیا جاتا ہے اور نماز کے اندر سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے کے اندر نہ رکوع کیا جاتا ہے نہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایک دعا ہے اور دعا کے اندر رکوع نہیں اور دعا کے اندر سجدہ نہیں ہے۔ نماز کی ایک ظاہری حیثیت دے دی گئی ہے لیکن وہ دعا ہے۔ پہلی تکبیر پر مصلی جو امام ہے اور پیچھے جو کھڑے ہیں وہ ثنا پڑھتے ہیں، اور دوسری تکبیر پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر پر دعا پڑھتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں نماز کی کوئی ادا نہیں ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، اور نہ تشہد ہے، اور نہ جو ہے بین السجدتین کا بیٹھنا ہے، قعود ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نہ درود ہے، نماز والا درود نہیں ہے، معمولی چیزیں ہیں۔ تیسری چیز جو اصل ہے تکبیر ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے جو ہے بڑوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، عورتوں کو بخش دے۔ یہ ساری ایک دعا ہے، نماز جنازہ ایک دعا ہے۔ اب جب آپ یہ حدیث سن چکے ہیں کہ بے نمازی کے حق میں نمازیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اسے سامنے رکھ کر میں کہتا ہوں کہ بے نمازیوں آج کا دن توبہ کر لو۔ کیوں؟ اگر تمہاری نماز جنازہ کعبے میں بھی چلی جائے، مسجد نبوی میں بھی چلی جائے، 1 لاکھ نہیں 15 لاکھ افراد اگر تم بے نمازی ہو پیچھے نماز جنازہ پڑھ رہے ہو اور یوں کہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور اس مردے کو بھی بخش دے، حدیث کہتی ہے کہ نمازیوں کی دعا بے نمازی کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ 15 لاکھ جنازہ پڑھ رہے ہیں افراد لیکن مردہ بے نماز۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر پڑھی جانے والی دعا قبول ہو، قرآن شریف کے اندر سینکڑوں آیتیں ایسے ہیں کہ جس کے اندر دعائیہ آیتیں ہیں، اور امام کو حکم ہے کہ اپنی ذات کے لیے دعا نہ کرے بلکہ جب بھی دعا کرے امت مسلمہ کو ساتھ لے کر دعا کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں اچھا رکھ۔ اگر امام یوں کہتا ہے اے اللہ صرف مجھے اچھا رکھ، علماء کرام نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے اللہ تمام مسلمانوں کو آخرت میں بھی اچھا رکھ۔ وقنا عذاب النار، یہ نا کا جو صیغہ آتا ہے نون علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان جہاں کہیں آپ دیکھ لیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہم تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ دنیا کے اندر کتنے مساجد ہیں، دنیا کے اندر کتنے امام ہیں، دنیا کے اندر کتنے اولیاء ہیں، دنیا کے اندر کتنے صلاح ہیں، تمام مل کر بے نمازیوں کے بارے کو بھی شامل کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ان کی مغفرت کر دے، لیکن مغفرت نہیں ہونے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں نماز نہیں، ان کی زندگی میں دین کا اہم ستون نہیں ہے، ان کی زندگی میں ایمان کی جو روح ہے وہ روح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرات ہماری زندگی میں مختلف قسم کے گناہ ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم رشوت بھی کھاتے ہیں، ہم سود بھی کھاتے ہیں، ہم حرام روزی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم مکاری کرتے ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں۔ یہ گناہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ایک اور گناہ اپنے سر کے اوپر نہ ڈال لیجیے۔ نماز کا چھوڑ دینا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جس کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ ایک دعا کرنے والے کی دعا بے نمازی کے حق میں قبول نہیں، جنازہ پڑھنے والوں کا جنازہ جنازے کی میت کے حق میں قبول نہیں ہے۔ کئی افراد پیچھے ہو جائے تو بہرحال ہم حضرات صحابہ کرام والی جیسی زندگی نہیں گزار سکتے، حضرات اولیاء کرام والی جیسی زندگی نہیں گزار سکتے کہ جن میں روزے رکھ رہے ہیں
اور رات میں نوافل پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعت ختم ہوئی اور اس کے اندر سارا قرآن کریم پڑھ ڈالا. ہمیں تو انا آتینا یاد ہے, ہمیں سورۃ العصر یاد ہے, ہمیں ایلاف یاد ہے. چلو اسی سے کام چلا لو اور دعا کرو کہ اللہ ہماری حالتوں پر رحم کر. سب اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا, کرم آ جائے گا. اللہ کے دربار سے اگر بغاوت کی جائے گی دنیا کے در در کے محتاج ہو جائیں گے. کبھی اس مدار پر سجدہ کیا جائے گا, کبھی اس پیر کے قدم چومے جائیں گے, کبھی ناریل چڑھایا جائے گا, کبھی نذرانے چڑھائے جائیں گے, لیکن جو ہے ہماری مراد دنیا کی کسی در سے پوری ہونے کی نہیں. ایک در اگر یہ چھوٹ جائے گا, کون ہے اللہ کے علاوہ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا؟ کون ہے جو ہمارے مرضوں کو شفا دینے والا؟ کون ہے ہمارے فقروں سے مالداری میں بدلنے والا؟ کون ہے ہماری نچلی حالت سے اوپر کی حالت کو کرنے والا؟ اللہ کی ایک ذات کے علاوہ یاد رکھ لو, نہ عامل ہماری زندگی کو سدھار سکتا ہے, نہ جادوگر سدھار سکتا ہے, نہ تعویذ پڑھی سے کچھ کام کر سکتے ہیں, نہ پیر و مرشد کچھ کر سکتا ہے, نہ نبی کر سکتے ہیں, نہ رسول کر سکتے ہیں. اگر نبی اور رسولوں کو کرنے کی طاقت ہوتی تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کے حق میں کر دیتے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باپ کے حق میں کر دیتے, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے حق میں کر دیتے, حضرت آسیہ اپنے شوہر فرعون کے حق میں کر دیتی, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں کچھ کر دیتے. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ چاہتے ہوئے کچھ نہ کر سکے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا, ولی بھی کچھ نہیں کر سکتا. آؤ یہاں مانگو, یہاں سے تمہاری مرادیں پوری کی جائیں گی. یہاں سر جھکاؤ, دنیا میں سر اٹھا کر جیو گے. یہاں عاجزی کرو, دنیا میں اکڑ کر چلو گے. دنیا اللہ کے دربار سے اگر ضرور کرو گے, اللہ کے دربار میں پکڑ کرو گے, دنیا کے در در کے محتاج ہو جاؤ گے. کبھی عدالت میں کھینچے جاؤ گے, کبھی پولیس اسٹیشن میں کھینچے جاؤ گے, کبھی نرسنگ ہوم کا چکر لگانا پڑے گا, کبھی ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑے گا, کبھی ٹانگ ٹوٹ جائے گی, کبھی دل کا مریض ہو جاؤ گے, کبھی خون کی بیماری آ جائے گی. دنیا کے مختلف قسم کے یہ لشکر تمہارا حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ حفاظت گاہ ہے, وہ اللہ کا دربار ہے, وہ اللہ کی مسجد ہے, اور اللہ کی مسجد میں جو آتا ہے وہ اللہ کا شہزادہ آتا ہے, وہ اللہ کا خاص بندہ آتا ہے. اب یہ جو نماز پڑھنے والے مومن ہیں, مسلمان ہیں, یہ شہزادے ہیں, ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور ان کے حق میں دعائیں قبول بھی کی جاتی ہیں. اللہ ان کی بھی دعا قبول کرتا ہے اور ان کے حق میں کی جانے والی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. دل میں اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے امام صاحب کو پرچی دی تھی کہ آپریشن ہونے والا ہے, دعا کروائے, اور امام صاحب نے جمعہ میں درخواست بھی کی تھی اور امام صاحب نے اعلان بھی کیا تھا, دعا بھی کی تھی, اللہ اس مریض کو شفا پا کر. جمعہ میں اعلان کیا اور اثر میں جنازہ نکل گیا. اب اس کا مطلب یہ امام بیکار, مقتدی بیکار, نمازی بیکار نہیں. اس کی دعا یقیناً اللہ قبول کرتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کا جو محل ہے وہ نماز کا محل ہو, وہ صلاۃ کا محل ہو. اس کی زندگی میں دین کا جو اہم فریضہ ہو وہ دین کا اہم فریضہ اس کی زندگی کے اندر ہو, تب جا کر یہ دعا وہاں پر فٹ ہوتی ہے اور لگتی ہے. دنیا کے اندر کئی چیزیں ہیں جو واٹر پروف ہیں, اگر ان پر سمندر بھی بہا دیں ایک قطرہ پانی نہیں لگے گا. اسی طریقے سے کچھ مسلمان دعا پروف ہوتے ہیں کہ کروڑوں انسان مل کر ان کی ہدایت کی دعا کریں, ان کی صحت کی دعا کریں, ان کے جنا کی دعا کریں, ان کی عافیت کی دعا کریں. دعا پروف ہونے کی وجہ سے دعا جاتی ہے اور لگ کر واپس آ جاتی ہے, کیونکہ زندگی میں نماز نہیں ہے. تو بہرحال حضرات اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کائنات کے اندر افضل بنایا اور افضل بنا کر شہزادہ بنایا اور شہزادہ بنا کر امور آداب بتائے, آداب حکومت بتائے, آداب سلطنت بتائے اور اپنے دربار کے قوانین بتائے اور فرمایا کہ جو ان قوانین پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, وہ اللہ کا شہزادہ ہے, وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے والا ہے, وہ قبر کی زندگی میں کامیاب ہونے والا ہے. اور فرمایا کہ اس طریقے سے تم محنت کر کے اپنی قبر کی تیاری کر لو, اپنی حشر کی تیاری کر لو, اپنے سلسلات کی تیاری کر لو, اپنے جہنم کا دفاع کر لو, اپنے قبر کے عذاب کا دفاع کر لو. حضرات یہاں آپ دیکھیں ایک آدمی تیز رفتار سواری سے سواری لے کر جا رہا ہے اور ایک آدمی بڑی انہمام کے ساتھ تجارت کر رہا ہے. ایک آدمی
بلڈنگ تعمیر کر رہا ہے، پہلی منزل کے بعد دوسری منزل اور دوسری کے بعد تیسری، ایک آدمی ایک سواری کے بعد ایک اور سواری خرید رہا ہے۔ دنیا میں ایک نگاہ ڈال کر دیکھ لیں، ہر انسان کی کوشش یہ ہے کہ آج کی کامیابی مجھے مل جائے، آج میں کسی طریقے سے مصیبت سے بچ جاؤں، آج مجھے پیٹ کے اندر دانا پہنچ جائے، آج مجھے بیماری نہ آئے، آج مجھے عافیت مل جائے۔ 1,24,000 انبیاء و نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو جو تعلیم دی ہے اور جو محنت کا طریقہ کار بتلایا ہے، وہ آج کی محنت کے لیے نہیں بلکہ کل کی محنت کے لیے، قبر کی محنت کے لیے، حشر کی محنت کے لیے اور بالفراق کی محنت کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے اور ہمارا ایمان احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ کوئی یہ ایمان جو قرآن کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو رسول کو نہیں مانتا، جو حدیث کو نہیں مانتا، وہ جائے دنیا کے پیچھے، وہ جائے روزی کی تلاش میں، وہ جائے پیسوں کی تلاش میں، وہ جائے حکومتوں والوں کو خوش کرے، وہ جائے سیاستدانوں کے ہاتھ پیر دبائے، لیکن اللہ پر ایمان لے آنے والا، قرآن پڑھنے والا، اسے قرآن کی اس بات پر ایمان ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن شریف کے 12 پارے کی پہلی آیت پڑھ لو، اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے جاندار ہیں، ان جانداروں کی روزی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تم روزی دینے والے نہیں ہو، تم رزق پیدا کرنے والے نہیں ہو، تم اناج پیدا کرنے والے نہیں ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اللہ پوچھتے ہیں سورہ واقعہ کے اندر کہ تم پیدا کرنے والے ہو اناج یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، تم پانی برسانے والے ہو یا ہم پانی برسانے والے ہیں، تم آگ جلانے والے ہو یا آگ کو روشن کرنے والے ہم ہیں۔ سورہ واقعہ اٹھا کر پڑھو، اللہ فرماتے ہیں روزی کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی بھی لکھ دیتے ہیں اور اس کی روزی بھی لکھ دیتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ محمد صاحب نے 3 سال دیتے ہوئے ارشاد کروایا کہ چھپکلی کو اللہ نے پر نہیں دیے کہ چھپکلی ہوا میں اڑ نہیں سکی، لیکن جو پروانہ چھپکلی کے مقدر کی غذا بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس پروانے کو مجبور کرتے ہیں کہ چھپکلی کے قریب آئے۔ چھپکلی کے پر نہیں دیوار پر چڑھتی ہے، لیکن اڑنے والا، فضا میں اڑنے والا پتنگا جب چھپکلی کے غذا کا مقدر بن چکا ہوتا ہے، قریب آتا ہے اور موت کا نوالا بن کر چھپکلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ فضا میں اڑنے والا پتنگا چھپکلی کی جب فضا بنتا ہے تو سامنے آ کر موت کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے۔ کائنات کے کسی ذرے میں، کائنات کے کسی گوشے میں اگر ہمارا رزق مقدر ہے، وہ رزق ہمارے پیر چومتے ہوئے ہمارے پاس بن جائے گا۔ حدیث میں فرمایا لن تموت حتی تستکمل رزقھا، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ اس کی روزی ختم نہ ہو جائے۔ ہمارا ایک قطرہ بھی پانی باقی ہے، ایک قطرہ، ایک گھونٹ نہیں، ایک گلاس نہیں، ایک ڈرم نہیں اور ایک لیٹر نہیں، ایک سمندر نہیں، ایک قطرہ پانی بھی باقی ہے۔ اللہ کی عزت جلالت کے قسم ملک الموت کو ہمت نہیں ہماری روح قبض کر ڈالے۔ ہمارا دانا مقرر، ہمارا پانی مقرر، ہماری زندگی مقرر، ہماری موت کی جگہ مقرر، ہم تو بے فکر ہیں۔ اس بچے کے لیے فکر کیا کرنا جس کا باپ محنت کرتا ہو اور جس کی ماں محنت کرتی ہو اور جس کے بھائی بہن روزی لا کر دیتے ہو، اسے کیا فکر کی ضرورت؟ اسے تو صرف پڑھنے سے کام ہے، اللہ ہمارا رازق بن جائے، اللہ ہمارا مولا بن جائے، اللہ ہمارا کفیل بن جائے اور ہم دکان کے محتاج بنے، ہم کارخانے کے محتاج بنے، ہم جو ہے فیکٹری کے محتاج بنے۔ یہ ہماری شرافت نہیں ہے، یہ ہماری عقل نہیں ہے، یہ ہمارا اس بات کا ثبوت ہے۔ اے اللہ، قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن پر ہمارا ایمان نہیں ہے، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے قول پر ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ ہمارے کمزور ایمانی کی دلیل ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو اکابرین ہوا کرتے تھے وہ دنیا کے تحائف اور ہدایات سے بھاگا کرتے تھے۔ آج کے جو پیر و مرشد ہوا کرتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں مرید کو کہ سالانہ 20 روپے بھیج دے، 100 روپے بھیج دے اور آئیں گے قیام کریں گے، لاکھ دنوں میں قیام کریں گے۔ اکابر جو ہوتے ہیں، ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر میں قیام کرتا ہے، وہ لاکھ دن میں اور مالدار کے گھر میں قیام کر کے نوجوان لڑکیوں سے دسترخوان نہیں بچھاتا، وہ ڈاکو ہے، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے،
ہے جو اس قسم سے لاکھوں میں قیام کرتا ہے. اللہ والے اللہ کے گھر میں قیام کرتے ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر البقاء المساجدها کہ دنیا کے اندر بہترین جگہ اللہ کے گھر ہے, مساجد ہے. اور فرمایا وہ شر البقاء اسواقها دنیا میں جو بدترین جگہ ہیں وہ جگہ ان کے بازار ہے. بازار میں قیام کرنے والا بدتر ہی آدمی ہوگا, مسجد میں قیام کرنے والا بہتر ہی آدمی ہوگا. یہ اس قسم کے ہر ایک دنیا کے لالچی کتے اپنے مریدین سے وظیفے مقرر کرتے ہیں کہ سالانہ اتنا دو اور سالانہ اتنا دو. جو صحیح معنی میں ولی ہوتا ہے اور صحیح معنی میں جو بزرگ ہوتا ہے وہ قوم کی خدمت کرتا ہے, وہ پیسہ لٹاتا ہے, وہ دسترخوان سے کھلاتا ہے, دوسرے دسترخوان کا کتا بن کر نہیں جاتا. حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے. ان کی جو مریدین تھے حضرت کی خدمت کرنے کے لیے آپس میں انہوں نے بائی کو تقسیم کر لیا کہ چولہا یہ جلائیں گے, لکڑیوں کو چن کر یہ لائیں گے, چاول یہ دھوئیں گے, سالن وہ بنائیں گے, دسترخوان یہ بچھائیں گے. اس پوری فہرست میں پورے خاکے میں حضرت سیدنا ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں تھا. حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب فہرست دیکھی تو فرمایا کیا ساتھیوں تم مجھے بھوکا مارنے کا ارادہ کرتے ہو؟ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو آرام میں رکھنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ نہیں, سید القوم خادم جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے, جو قوم کا امیر ہوتا ہے وہ قوم کا خدمتگار ہوتا ہے. سب سے بڑی خدمت جو اس میں ہے وہ خدمت پہلے میں کروں گا اور اس کے بعد تم لوگ خدمت کرو گے. یہ ہوتے ہیں قوم کے سردار. تو حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہدایت سے نفرت کیا کرتے تھے, تحائف سے نفرت کیا کرتے تھے. ایک میرٹھ کا بہت بڑا مالدار تھا, وہ حضرت کو کچھ دینا چاہتا تھا. حضرت کے پاس آیا اور آج تو یہ ہے کہ امام ہے, مؤذن ہے, حاجی ہیں, داڑھی والے ہیں, ایک ساتھ تو حج کریں گے. گھر میں رقصہ آیا ولیمے کا, گھر میں رقصہ آیا جو ہے نسبت کا, گھر میں رقصہ آیا گھر کی اوپننگ سرمنی کا, دکان کی اوپننگ سرمنی کا. پوچھ پڑیں گے وہاں پر جناب کھانے کے لیے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اندر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے جس گھر کے اندر تصویر لٹکی ہوئی ہوتی تھی. تصویر جہاں لٹکی ہوئی ہوتی تھی وہاں کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. مومنوں کا سیوا یہ ہے اپنی روزی کے بارے میں غور کرے, فکر کرے کہ کہیں حرام لقمہ پیٹ کے اندر نہ چلا جائے. حرام لقمہ اگر پیٹ کے اندر جائے گا, ہر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں رکھتے ہوئے نماز قبول نہیں, سجدہ قبول نہیں, صدقہ قبول نہیں, روزہ قبول نہیں, حج قبول نہیں. آج یہی وجہ ہے حاجیوں کی بھیڑ نظر آتی ہے لیکن حج کی برکت نظر نہیں آتی. آج نمازوں کی بھیڑ نظر آتی ہے, نماز کی برکت نظر نہیں آتی. آج یہی وجہ ہے قرآن پڑھنے والوں کا مجمع نظر آتا ہے, قرآن کی برکت نظر نہیں آتی. تو حرام لقمہ جو پیٹ کے اندر داخل ہو گیا. ایسی شادی بیاہ میں نہ جائیں جس شادی بیاہ کے اندر ویڈیوگرافی کی جاتی ہو, جس شادی کے اندر کیمرے کا استعمال کیا جاتا ہو, جس شادی کے اندر سنتوں کے خلاف عمل کیا جاتا ہو. چاہے وہ اپنے قریبی رشتے دار ہو, وہ چاہے ماں کا خاندان ہو, باپ کا خاندان ہو, اولاد کا خاندان ہو, نبی کی محبت کے سامنے نہ ماں کی محبت ہے نہ بیٹے کی محبت ہے. نبی کے سامنے اگر ماں کا مقام بڑھا دیا آپ نے تو نبی کی محبت کی توہین کی ہے آپ نے. نبی کی محبت کے سامنے اولاد کا درجہ بڑھا دیا آپ نے, نبی کی ذات گرامی کی توہین کی ہے آپ نے. آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ تمام محبتیں نبی کے قدموں پر نچھاور نہ کر ڈالیں, تمام چیزیں نبی کے جوتوں پر قربان نہ کر ڈالیں. جب نبی کے سامنے کسی چیز کی عظمت ہوتی ہے صاف کہہ ڈالیں کہ جناب اس کے اندر شریعت کے خلاف کام کیا جاتا ہے اور اس کے اندر قرآن حدیث کے خلاف کام کیا جاتا ہے, ہم نہیں آئیں گے. حضرات یہ دعوتوں کا کھانا کھلانا, یہ محفلوں کا انعقاد برائیوں میں اس درجے آگے بڑھ گیا ہے, اس درجے آگے بڑھ گیا ہے. علمان والحدیث بہت مہینوں کے بعد ایک صاحب کے اقرار پر ایک عقیدے کی دعوت میں جانا ہوا اور کہہ رہے تھے دوستی کا واسطہ دے رہے تھے, فلاں فلاں احسانوں کا واسطہ دے رہے تھے. بڑی مشکل سے دعوت قبول کر لیا. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کہہ کر ممبر رسول پر کہتا ہوں کہ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے, باوجود یہ کہ روتے میں لکھا ہوا ہے فلاحی محل اور فلاحی جگہ پر پہنچے ہیں, لیکن دور دور
دور تک کہیں مسلمانوں کی علامتیں نظر نہیں آ رہی ہیں. خدا کی قسم مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت بدل چکا ہو یا مقام بدل چکا ہو, ہم غیر مسلموں کی محفل کے اندر نہ آ چکے ہو. ہر عورت بے پردہ, ہر عورت منہ پر لانی لگائی ہوئی ہے, ہر عورت سے جو ہے خون سے سوری ہوئی ہے, ہر نوجوان لڑکیوں سے کھیلنے والا ہے, کسی کے چہرے پر سنت نہیں ہے, کسی پر نماز کے آثار نہیں ہے, دور دور تک بے نمازی کا ماحول, بے پردگی کا ماحول. آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ لپسٹک اور لالی جو ہوتی ہے اس کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے. کتنی بدنصیبی ہے آج مسلمان قوم کی کہ مسلمان قوم اپنی عورتوں کو سور کی چربی کھلا رہا ہے. کیسے کہ لالی جب لگائیں گے, لالی جب لگے گی ہوٹوں پر اور صاف گرم گرم بریانی کھائیں گے تو لالی کے اندر جو سور کی چربی ملی ہوئی ہے وہ سور کی چربی بریانی کے لقموں میں مل کر پیٹ کے اندر جائے گی. جس ماں کے پیٹ میں سور کی چربی جا رہی ہو وہ اپنی اولاد کو نمازی کیا بنائے گی, وہ اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ کیا بنائے گی, وہ اپنی اولاد کو دیندار کیا بنائے گی. لالی جب لگے گی اور گرم چیز اس سے لگے گی یقیناً پگھلنا ہے. جاؤ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو, سائنسدان سے پوچھ لو کہ لالی اور لپسٹک کے اندر خنزیر کی چربی ملائی جاتی ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جانور ہیں ان جانوروں کی چربی انسان کی جسم کی گرمی کے سامنے کم ہے, اس وجہ سے وہ چربی پگھل جاتی ہے. مرغے کی چربی ہاتھ میں رکھو, بغیر کچھ گرمی پہنچائے گے ہتھیلی کی گرمی سے مرغے کی چربی پگھل جائے گی ہاتھ میں. اور آپ بکرے کی چربی رکھو, آپ جو ہے دوسرے جانور کی چربی رکھو, جتنے حلال جانور ہیں. سور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام جو قرار دیا ہے, من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی چربی ناقابل ہضم ہے, معدے کو خراب کرتی ہے, جراثیم پیدا کر دیتی ہے, بدہضمی پیدا کرتی ہے اور انسان کے اندر فاسد خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں اسی وجہ سے حرام قرار دیا ہے. اگر ایک مسلمان کو بیرت ایک سبق میں رکھ کر یوں کہیں کہ جناب یہ سور کا گوشت ہے, کباب ہے, کھا لیجیے, ہاں توبہ 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 ہم تو نہیں کھائیں گے, لیکن جناب لپسٹک اپنی بیویوں کو لگا کر, لڑکیوں کو لگا کر, عورتوں کو لگا کر ولیمے کی محفل میں جا کر, شکرانے کی محفل میں جا کر گرم گرم نوالے منہ سے ڈھکے رہ کر سور کی چربی کو پیٹ کے اندر اتار رہے ہیں. علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر سور کھاتی ہے کوئی اور تو سور کیا کھاتا ہے, وہ اناج نہیں کھاتا, وہ غلہ نہیں کھاتا, وہ پاکیزہ غذا نہیں کھاتا, وہ سونا کھاتا ہے, وہ مرغا کھاتا ہے, وہ پخانا کھاتا ہے. اسی وجہ سے اگر انسان اس کا گوشت استعمال کرے گا فاسد خیالات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور گندے خیالات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہ قوم جو سور کی چربی دعوتوں میں اس کے ساتھ کشور کے ساتھ منہ سے ڈھکے رہی ہوگی, آپ غور کریں کہ ایک عورت جب لالی لگا کر محفل میں بیٹھتی ہوگی, کھانا کھانے کے بعد وہ لالی ختم ہو جاتی ہے. سوال یہ کہ یہ لالی ختم کیسے ہو گئی, یہ لالی ہضم ہو گئی, یہ لالی اڑ گئی, یہ لالی کہیں چلی گئی, کہیں نہیں گئی, ایمانوں کے ساتھ چربی اس کے ساتھ مل کر پیٹ کے اندر داخل ہو گئی. تو بہرحال آپ نماز پڑھنے والے, آپ کلمہ پڑھنے والے, آپ قرآن پڑھنے والے ان محفلوں کے اندر دین کا ثبوت دیں گے, اسلام کا مظاہرہ پڑھیں گے. وہاں پر کچھ غیر مسلم بھی ہوں گے, شادی محل کا مینجمنٹ ہوگا, کیمرہ والا ہوگا, پنڈال والا ہوگا, ڈرم والا ہوگا, پورا لائٹنگ والا ہوگا, یہ تو غیر مسلم جب دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی شادی میں کتنا امن ہے, سکون ہے, یقین مانیے کلمہ پڑھنے پر وہ قوم مجبور ہو جائے گی. عالم عربی کے ایک اخبار کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ آیا. فلپائن کا رہنے والا ایک مسافر جب سعودی ایئر لائنس کے اندر سوار ہوتا ہے اور جب وہ تیار ہو جاتی ہے ہوا میں اڑنے کے لیے, فضا میں اڑنے کے لیے, اچانک وہاں مائک آن ہو جاتا ہے اور مائک آن ہو کر پائلٹ دعا کراتا ہے, مسافروں سے حکم دیتا ہے, درخواست کرتا ہے کہ ہم جو ہے فضا کے دو اس پر اڑ کر جا رہے ہیں اور اپنی منزل کی طرف رواں ہیں, یہ دعا کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ فلپائن کا عیسائی آدمی کہتا ہے, یہ دعا کے الفاظ پر جب غور کیا, خدا کی قسم آج میرے پاس وہ طرح موجود ہے, آئیے میں دکھاتا ہوں. نہر ہوائی جہاز کے اندر ایک سواری کی دعا پڑھانے کی برکت میں, ایک سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایک عیسائی محض دعا کے کلمات کو سن کر مسلمان ہو جاتا ہے اور سعودی زمین پر جب اترتا ہے وہاں کے علماء سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ. وہاں کے علماء پوچھتے ہیں کہ
بھائی تجھے کس چیز نے مجبور کیا کلمہ پڑھنے پر؟ جواب دیتا ہے یہ جو دعا ہے دنیا کے کسی بزرگ نے ایسی دعا نہیں سکھائی ہے. اس دعا کی وجہ سے میرا روندا کھڑا ہو گیا, مجھے جسم کے اندر تپش پیدا ہو گئی. اب مسلمان کو کہاں سے یاد ہے سواری کی دعا, اب مسلمان کو کہاں سے یاد ہے کھانے کی دعا یاد نہیں ہے, پینے کی دعا یاد نہیں ہے. ایک کھاتا ہوا رہتا ہے اور دوسرا جا کر پیچھے چیڑ پکڑ لیتا ہے, کوشش یہ کرتا ہے کہ پہلے میں اپنے پیٹ کے اندر غذا اتار لوں, دعا کہاں سے یاد رہے گی. علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے, آپ ذرا غور فرمائیں شادی شدہ احباب, کہ اگر شوہر بیوی کے قریب جاتا ہے اور ہم اس طرح کی دعا نہیں پڑھتا, مجھے کوئی عیب نہیں, شرم نہیں کہنے پر, جب حدیث کہتی ہے اور علماء نے کہا ہے تو مجھے اس کے بیان کرنے میں کیا ہو سکتا ہے. شوہر بیوی کے قریب جاتا ہے, ہم اس طریقے نیت سے جاتا ہے, شہوات کے خیالات کے ساتھ جاتا ہے, اگر حدیث کی بتائی ہوئی دعا نہیں پڑھتا ہے. حضرت مولانا ابراہیم حق صاحب نے اپنی مدارس کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ کتنی بڑی وعید ہے, کتنی بڑی خرابی ہے کہ اس ہم مصری کے ساتھ شیطان عورت کی شرمگاہ میں اپنے آنسو کو ہی داخل کر دیتا ہے. یہ حدیث ہے اور علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے. اور کتنے شادی شدہ شوہر ہے جنہیں ہم مصری کے آداب معلوم ہیں اور ہم مصری کی دعا معلوم ہے, صاف لکھا ہے کہ اگر دعا نہ پڑھی جائے شیطان اپنے عضو کو, پیشاب کی جگہ کو عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل کر دیتا ہے اور مرد کے نسخے میں اپنے نسخے کو جو ہے داخل کر دیتا ہے. پھر کہاں سے فرما بردار اولاد پیدا ہوگی, پھر شیطانی خسرت کرنے والے بچے کیوں نہیں پیدا ہوں گے, پھر بے نمازی بچے کیوں پیدا نہیں ہوں گے, پھر غداری کرنے والی قوم کیوں پیدا نہیں ہوگی, پھر مساجد کو اجاڑنے والا طبقہ کیوں پیدا نہیں ہوگا. یہ دعائیں ہیں, مصنون دعائیں آپ کو بازار میں مل جائیں گے. ان دعاؤں کو لیجیے جو ان میں اہم اور امپارٹنٹ دعائیں ہیں. رمضان میں بھی اس کا تذکرہ آیا تھا کہ اگر مسلمان کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑتا ہے تو کھانے کے اندر شیطان بھی شامل حال ہو جاتا ہے. جنابت کی یہ حالت ہے, بیت الخلاء کی وہ حالت ہے کہ بیت الخلاء کو جانے سے پہلے اگر وہ دعا نہیں پڑتا ہے تو جانے جو ہے شیطان اس کے عضو کے ساتھ کھیلتا ہے, مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے. بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دیندار مومن اور ایک دیندار مسلمان ہمیشہ اب آگے کوشش کرتا ہے کہ حرام لقمے کی طرف قدم نہ بڑھے, حرام چیز کی طرف قدم نہ بڑھے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت کے پاس سوچنے لائے ہرایا لائے, وہ ایسے لوگ تو نہیں تھے کہ دولت سے حریف کہ جو دولت آئے ہڑپ کر ڈالے, تو سنا کے انہوں نے یہ منع کر دیا, حضرت نے اسے انکار کر دیا. اب وہ تھا اس کے دل میں ٹھان لی تھی کہ حضرت کو مجھے دینا ہی ہے, تو جاتے ہوئے حضرت کے جو جوتے تھے ان جوتوں کے اندر اپنے دینار اور دیناروں کو رکھ کر چلا گیا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب جوتے کے اندر پیر کو داخل کیا, کھن کھن کی آواز آئی, خادم نے دیکھا کوئی پتھر بنکر تو نہیں چلا گیا, دیکھا تو اجر کیا اس کے اندر بڑی ہوئی رکھی تھی. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال سر کی طرح ہے کہ اگر وہ ہوا میں اڑتا ہے اسے لینے جاؤ تو دور چلا جاتا ہے, کھڑے ہو جاؤ تو آ کر چپک جاتا ہے. یاد رکھو تمہارے مقدر کی روزی اور مقدر کا رزق آ کر ہی رہے گا اور تمہیں مل کر ہی رہے گا. لن تموت حتی تستکمل رزقها. اب جو چیز کے بارے میں وعدہ ہے اس کے بارے میں ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں وضو کا انتظام ہے, پانی کا انتظام ہے, پھر گھر سے لوٹا لانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر ایک کنواں کھودنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر تالاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارا رازق ہو چکا ہے, اللہ ہمارا کبیر بن چکا ہے, اللہ ہمارا سرفرز بن چکا ہے. کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں دنیا میں, نہ امریکہ سنتا ہے, نہ رشیا سنتا ہے, نہ حاکم سنتا ہے, نہ مالدار سنتا ہے. یہ اللہ کا دربار ہے. بیمار ہو اور مانگو, دیکھو پھر تمہاری بیماری دور ہوتی نہیں ہوتی. فقیر ہو اور مانگو, پھر دیکھو فقر دور ہوتا نہیں ہوتا. محتاج ہو اور پھر دیکھو آپ کی محتاجگی دور ہوتی نہیں ہوتی. پریشان ہو حال ہو آؤ مانگو, پھر دیکھو تمہاری پریشان حالی دور ہوتی نہیں ہوتی. یا اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا ہی دربار ہے جو خدا کے دربار کے علاوہ جو روزی دیتا ہے, جو اولاد دیتا ہے, جو رزق
نجات دیتا ہے, جو برکت دیتا ہے, بتاؤ تاکہ مساجد کو ختم کر دیا جائے, ان درباروں سے بھی استفادہ کیا جائے. یہ دنیا کا تجربہ ہے کہ کہیں اللہ کے دربار کے علاوہ کوئی دربار نہیں ہے. آج غیر مسلم بے قرار ہیں. نمازوں کی بات دیکھو, ایک سب لگی ہوئی رہے گی. وہ بتوں کی پوجا کرنے والی قوم, وہ سورج اور زمین کی پوجا کرنے والی قوم, وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودان باطنہ کی پوجا کرنے والی قوم سب ہار چکی ہے. اسے یقین ہے کہ نمازی اگر میرے منہ پر تھوک دے گا تو میری بیماری دور ہو جائے گی. نماز پڑھنے والا, سجدہ کرنے والا میرے بچے پر تھوک دے گا, انشاءاللہ اس کی نظر بد دور ہو جائے گی. اسے یقین ہے تو ہمیں یقین نہیں, اسے بھروسہ ہے ہمیں بھروسہ نہیں. تو وہ بے نمازیوں کہ آج کے بعد نماز کو نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ جون کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو تعلیمی سال شروع ہو جاتا ہے. ہمیں درخواست کی گئی تھی مستقل خطبہ اسی پر دینا تھا, لیکن تیاری نہ ہو سکی, اس وجہ سے ہم مسلمان کو نہ چھیڑ سکے. درخواست آئی ہے کہ بہت سارے یہ غریب افراد اپنے بچوں کو کارخانوں کے اندر بھیج دیتے ہیں اور مالدار حضرات کے منہ پر ایک بہت بڑا تماشا ہے. غریب مسلمان کے گھرانے کا کوئی فرق کسی بمن کے یہاں جا کر کام کرنا, کسی کافر و مشرک کے یہاں جا کر کام کرنا, یہ مالدار مسلمان کے منہ پر تماشا ہے. جب اللہ نے تجھے دولت دی ہے, ہر مالدار مسلمان کو چاہیے کہ ایک ایک, دو دو, تین تین, جتنا ہو سکے حیثیت کے مطابق ان کی فیسوں کو ادا کرے, انہیں کتابیں دلائیں, انہیں کاپیاں دلائیں اور انہیں جو ہے تعلیم کا بندوبست کریں. ہمارے لیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے. اللہ نے ہمیں فرمایا تھا خود تم خیر امتی, کہ تم خیر امت ہو, یعنی تمام امتوں سے بہتر امت ہو. یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان, یہ قرآن پڑھنے والا مسلمان, یہ رکوع اور سجدہ کرنے والا مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے قوم کی خدمت کرے. یہ مسلمان شراب پینے والے اور خنزیر کھانے والے قوم کی خدمت کرے. یہ حکومت کرنے آیا تھا, یہ راج بتلانے آیا تھا. کس سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے بچے تعلیمی میدان کی طرف قدم رکھنے کے بجائے یہاں جو ہے ہنروں کی طرف جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, حکومت کا بھی قانون یہ ہے کہ نابالغ بچوں کو جو ہے مزدور نہ بنایا جائے اور انہیں نوکر نہ بنایا جائے. حکومت کے قانون کے خلاف بھی عمل ہو رہا ہے, شریعت کے لباس کے خلاف بھی عمل ہو رہا ہے. آپ حضرات خاص کر اپنے خاندان میں, قریبی رشتے دار میں کوئی بچہ اگر کام کے لیے جاتا ہو تو اسے اپنے گھر والوں کو کوئی وظیفہ مقرر کر ڈالے, اس کی فیس دلا دے, اسے جو ہے انسان بنائے. کام میں جانے والے گالیاں سیکھتے ہیں, ان کی زندگی میں دین نہیں آتا, ان کی زندگی میں علم نہیں آتا, اور یہی قوم کے آگے کے مستقبل میں سرمایہ ہے. یہ قوم کا سرمایہ اگر ان پڑھ بن جائے, جاہل بن جائے, ہمارے لیے بڑی خرابیاں آئیں گی, ہمارے لیے بڑی دشواریاں آئیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی پر رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین.